یونس علیہ السلام۔ خدا تعالیٰ نے اپنا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا کے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو دعوت دیں، بتوں کی پوجا ترک کر دیں اور یہ کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پیغمبر خدا وہاں گئے اور خدا کا پیغام سنایا، لیکن نینوا کے لوگوں نے کفر پر اصرار کیا اور ان کی دعوت کو رد کرتے ہوئے انہیں بدنام کیا۔ پیغمبر خدا یونس علیہ السلام ان تمام تکالیف پر صبر کرتے رہے۔ وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کی راہ کی وضاحت کرتے رہے اور پھر انہیں عذاب کے بارے میں متنبہ کیا کہ ان کے پاس 3 دن ہیں، اگر وہ خدا پر یقین لے آئے اور دین اسلام کی پیروی کریں تو عذاب ٹل سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی خود سری اور ضد قائم رکھی۔ جب نبی خدا یونس علیہ السلام اپنے قوم کی ضد اور کفر سے مایوس ہوئے تو حکم خدا بندی کے آنے سے قبل ہی انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور شہر نینوا سے دور ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے پہلے گاؤں اور قوم کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے گاؤں کو چھوڑا تو وہ قوم عذاب کے قریب پہنچی۔ آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے اور طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، یہاں تک کہ جب تباہی کی یقین دہانی ہو چکی کہ اب عذاب ٹھایا جائے گا تو لوگوں نے یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی۔ جب وہ انہیں نہ پا سکے تو پیغام حق کو قبول کیا، توبہ کی اور خدا کی وحدانیت یونس علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا۔ یونس علیہ السلام نے پچھلے 3 دن اپنے لوگوں سے دور گزارے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اب وہ شدید عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ایمان لا چکی اور خدا سے توبہ کر چکی، لہٰذا وہ عذاب الہی کے وعدے پر عمل درآمد کے منتظر رہے۔ جب 3 دن بعد اپنی قوم کی جانب لوٹے تو دیکھتے کہ نینوا کے لوگ سالم سلامت ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی کہ قوم پر عذاب الہی نہ آیا، گویا کہ یہ قوم انہیں جھوٹا سمجھے گی اور جھوٹے کی سزا موت ہے۔ اسی سبب وہ قوم سے ملے بغیر، سچائی جانے بغیر شہر نینوا چھوڑ گئے اور سمندر کے کنارے جا پہنچے اور وہاں کچھ لوگوں کو پایا۔ یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہیں گے اور یوں وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو تیز ہواؤں اور طوفان نے آ گھیرا۔ جہاز میں موجود لوگوں نے کہا کہ مسافروں کی تعداد بڑھ چکی ہے، ہمیں ایک فرد کو سمندر میں پھینکنا چاہیے تاکہ دوسروں کی جان بچ سکے۔ یہ سوچ کر قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام برآمد ہوا۔ لوگوں نے پیغمبر خدا کو سمندر میں پھینکے جانے کے بجائے ایک بار پھر قرعہ اندازی اور پھر تیسری بار قرعہ اندازی کی اور ہر بار یونس علیہ السلام کا نام برآمد ہوا اور یوں یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں کود پڑے اور پھر حکم خدا بندی سے ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حکم خدا بندی ہوا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کسی نقصان و زخم کے بغیر بحفاظت تھے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر خدا سے معافی مانگی اور دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پس اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور پھر حکم خدا بندی سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنا جسم پتوں سے ڈھانپ لیا اور اپنی قوم کی جانب لوٹ آئے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں خدا پر ایمان لانے والوں میں سے پایا۔ بعد ازاں وہ یونس علیہ السلام کے احکامات سنتے اور ہدایت کے راستے پر چلتے رہے۔ یونس علیہ السلام نے ان کی سلامتی ایمان اور استقبال کی خوشی منائی اور پھر ان کی قوم نیکی کی راہ پر گامزن رہی، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام نے وفات پائی۔